جیسے اللہ نے ہمیں محبت کے ساتھ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دی ہے الحمدللہ قرآن کے سامنے، اللہ نے کوئی مخلوق فلا کے ساتھ نہیں بنائی۔ آج یہاں جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اس آیت کے اس جملے کو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی کسی مخلوق میں کوئی فلا نہیں دیکھو گے۔ آج کے بعد اس آیت کو یاد کر لیجئے گا، جب کبھی آپ کو اپنی زندگی پرفیکٹ نہ لگے، جب آپ اپنی زندگی سے کمپلینٹس کرنے لگ جائیں، مجھے ہی ایسے بچے کیوں ملے، مجھے ہی ایسے امی ابو کیوں ملے جو بالکل اکوموڈیٹنگ نہیں ہیں، جو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، جو بالکل ہر وقت اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلے آپ کے حق میں پرفیکٹ ہیں، جیسے بھی ہیں، اعتماد کیجئے، ہو سکتا ہے اس وقت اچھے نہ لگ رہے ہوں، یو ول سی دا فروٹس ان فیوچر۔ ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا کے اوپر اللہ کے بعد جو کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ ماں باپ وہ واحد ہستی ہوتے ہیں، میں خاص طور پہ بچیوں سے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ بچیوں کو لگتا ہے مائیں اور باپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے، ہماری مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے اللہ نے پرفیکٹ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے، اللہ نے جن گھروں کا حصہ بنایا ہے پرفیکٹ ہیں۔ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے بچے اچھے نہیں ہیں، آج کے بعد کوئی بچہ اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے امی ابو بالکل اچھے نہیں ہیں۔ زبان سے نہیں بولتے بچے، مگر بچوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے۔ جب بچے پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں، جب بچے دروازہ زور سے بینگ کرتے ہیں، جب بچے بستر پر جا کے دڑم سے گر جاتے ہیں، یا بچے جب ہیں ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، اماں کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا لو، بھوک نہیں لگ رہی، بیٹا کچھ تو کھا لو، کچھ بھی نہیں کھانا۔ یہ جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں بولا کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ میری بات نہیں مان رہی، اصل میں یہ جملے بتا رہے ہوتے ہیں آئی ڈونٹ لائک یو۔ کم بچے ایسے زبان سے بولتے ہیں، پھر تھوڑا بہت لحاظ باقی رہتا ہے، مگر یہ جو سارے اس طرح کے سبلیمل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں سٹل انداز میں، وہ یہی مطلب ہوتا ہے آپ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، انفیکٹ آپ مجھے زہر لگ رہی ہیں۔ دل میں تو یہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر پلیز کبھی کمپلینٹس نہیں کیجیے، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ اور ماں باپ سے غصہ کر کے، فرینڈس کو فون کر کے ماں باپ کی شکایتیں فرینڈ سے کرنا، اس سے زیادہ امیچور ایٹیٹیوڈ کوئی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مت کیجیے۔ نہ خواتین اپنے شوہروں کی شکایتیں اپنی اماں کو فون کھڑکا کھڑکا کر کریں۔ آپ کو پتہ ہے امی مجھے اپنا گھر بڑا یاد آتا ہے، چلو امی سمجھ گئیں، عقل مند امی ہو نا وہیں شٹ اپ کرا دیں، چلو بیٹا اب میں جا رہی ہوں ذرا تمہارے ابا کے لیے چائے بنانے، بعد میں بات کریں گے۔ شکایتی ایٹیٹیوڈ کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اپنے آس پاس اللہ کی رحمت نظر آئے گی۔ اللہ کی رحمت کیسے نظر آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو آلریڈی اللہ کہتا ہے ہر چیز کو انویلپ کیے ہوئے ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، صرف سمجھنے والا دل چاہیے۔ اللہ کی کنگڈم کو آپ جتنا دیکھیں گی اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ کی تخلیق میں کوئی ٹیڑھ، کوئی فلا، کوئی شارٹ کمنگ، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے جو موٹیویشن دی ہے اور جو موٹیویشن بتائی ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی، چاہے آسمان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ نے آؤٹ آف محبت بنائی ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان والے ہو اور شکر کرنے والے ہو۔ اللہ نے تو اس دنیا سے بہتر دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے، اللہ نے صرف دنیا سے بہتر بابرکت دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے۔